غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ غسل کے فرائض 3 ہیں، غسل کے فرائض 3 ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں۔ جب آدمی ناپاک ہو جائے، جنبی ہو جائے، تو اس پر غسل فرض ہو جائے، اب وہ غسل کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ غرارے کرنا۔ کیا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ روزے کی حالت میں پھر کیسے کیا جائے۔ اور پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی کا پہنچانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ پہلا کیا ہے؟ غرارے کرنا، یعنی کلی کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے جسم پر پانی بہا لینا، پورے جسم پر پانی بہا لینا، یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ پھر سماعت فرما لیں، غسل کے کتنے فرض ہیں جی؟ 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے غرارے کرنا، کلی کرنا، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، پھر کیا ہے؟ پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا دینا، یہ غسل کے فرضوں میں شامل ہے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو بعد میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اگر وہ غلاظت لگی ہے تو اس جگہ کو دھوئے گا۔ اگر اس نے وہی کپڑے پہنے ہیں پھر بھی احتیاطاً وہ جہاں پر غلاظت لگی ہے اس غلاظت کو وہ دھوئے، اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو دھوئے، اس کے بعد پھر وضو کرے، نماز کی وضو کی طرح، جیسے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسے وضو کرے گا، مگر کلمے وغیرہ نہیں پڑے گا وہاں پر۔ یعنی حدیث پاک میں تو یہ نا جب وضو کیا جائے تو دوسرے کلمے کو جو ہے وہ ورد رکھا جائے، مگر وہاں پر وہ کچھ بھی نہیں پڑے گا، وضو کی طرح وضو کرے گا۔ پھر اگر روزہ دار نہیں ہے، سمجھ لیں روزہ دار نہیں ہے تو وہ غرارے کرے گا، اور اگر روزہ دار ہے تو صرف وہ کلی کرے گا۔ میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں کہ اگر روزے دار نہیں ہے تو پھر کیا کرے گا؟ صرف کلی کرے گا 3 مرتبہ۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر وہ غرارے کرے گا، یعنی حلق کے اندر بھی نیچے بھی پانی چلا جائے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اس وجہ سے منع کیا گیا کہ جب وہ غرارے روزے کی حالت میں غرارے کرے گا تو پانی کا خدشہ ہے کہ وہ نیچے حلق کے اندر اتر جائے گا، لہٰذا اب منع ہو گیا کہ اب وہ کلی کرے گا 3 مرتبہ۔ پھر 3 مرتبہ جو ہے وہ ناک کی نرم ہڈی تک جو ہے وہ پانی پہنچائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سر کو دھوئے گا۔ کیا کرے گا جی؟ سر کو دھوئے گا۔ سب سے پہلے سر کو دھوئے گا، پھر دائیں جانب جو ہے وہ پانی بہائے گا 3 مرتبہ، پھر بائیں جانب، یہ سنت طریقہ بتا رہا ہوں، پھر بائیں جانب، پھر اس کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ پانی بہا لے گا۔ اب یہ غسل کا طریقہ مکمل ہو چکا۔ بعض قسمیں ہیں کہ اگر کن صورتوں میں ہوگا تو پھر کون سی چیزیں اگر اس کے جسم پر لگی ہوئی ہیں، اگر ان کو دور نہیں کرے گا تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے عورت کے لیے اگر نیل پالش ہے تو وہ اپنی نیل پالش کو ہٹائے گی۔ اگر ایسی چیز کہ جیسے آٹا وغیرہ ہے، عموماً جس کے اندر پانی سرایت نہیں کرتا، اس چیز کو ہٹانا اس شخص، اس مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے۔ جیسے ایلفی وغیرہ، عورت کے لیے نیل پالش کا ہٹانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ناخنوں سے نیل پالش وہ نہیں ہٹائے گی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اور عورت کے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر میٹیاں بنی ہوتی ہیں، وہ جیسے چھوٹی چھوٹی بناتی ہیں، اگر وہ اس کی جڑوں تک پانی پہنچانا اس کا ضروری ہے۔ اگر پانی چلے گیا تو اس کا غسل جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ مرد کے لیے الگ حکم ہے، وہ عورت کے لیے بھی غسل کا یہی طریقہ ہے جو میں نے بتایا کہ پہلے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، عورت اپنی مینیوں کو نہیں کھولے گی، مگر مرد کے لیے الگ حکم ہے کہ اگر اس نے بالوں کو گوندا ہوا ہے
یعنی ایسے بیڑیاں بنائی ہوئی ہیں، تو مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کھولے گا، بالوں کو کھولے گا۔ اگر نہیں کھولے گا تو اس کا غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایسی چیز جو پانی کے جسم پر پہنچنے پر مانے تھی، یعنی وہ منع کرتی تھی، اگر وہ چیز جسم پر لگی ہوئی ہے تو پھر بھی اس کا غسل نہیں ہوگا۔ جیسے وہ رنگ کا کام کرتا ہے، اب اس کے جسم پر ایسا پینٹ ہوتا ہے کہ وہ نہیں اتر رہا، بعض اتارنے کے طریقے ہوتے ہیں مٹی کے تیل سے یا کوئی ایسی چیز، پہلے وہ دھونے کی کوشش کرے اس کو اتارنے کی، اگر وہ اتر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسلام اتنی سختی نہیں کرتا کہ وہ رگڑ رگڑ کے اپنا ماس ہی اتار دے، ایسے اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پہلے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے کہ وہ پینٹ وغیرہ ایسا پینٹ ہوتا ہے جس کے اندر پانی سرایت نہیں کرتا، اگر اس نے نہیں اتارا تو پھر اتار سکتا تھا، اگر نہیں اتارا تو پھر اس شخص کا غسل نہیں ہوگا۔ پہلے وہ کوشش کرے کہ وہ اس کو اتارے، اور پھر اسی طرح اگر ایلفی وغیرہ لگی ہے تو ایلفی کے اندر بھی جو ہے وہ پانی سرایت نہیں کرتا، کوشش کرے کہ اس کو جو ہے وہ ایسے رگڑ کے یا تیل وغیرہ کسی اور کیمیکل سے ہے اس کو صاف کرے، اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ غسل کر لے گا، اس کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔